بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے اس وقت ملک میں ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اگر اس ہلچل کے دوران کسی سینیٹر کا استعفی آ جائے یا قومی اسمبلی کا کوئی رکن استعفی دے کر چلا جائے اور کسی کو وزارت سے نکال دیا جائے تو بڑی خبر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ کھوکھر برادران کے رہنما حاجی نواز کھوکھر کے جانشین، میرا مطلب ہے سیاسی جانشین، مصطفیٰ نواز کھوکھر کے سینٹ سے مستعفی ہونے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، اس وقت جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہچکولے کھا رہی ہے اور اس پر ایک عمران خان کا شدید دباؤ ہے، آرمی چیف کی تقرری، عام انتخابات، نہ جانے کیسے کیسے مسائل کا اسے سامنا ہے، اس دوران آصف علی زرداری نے نواز کھوکھر کے صاحبزادے مصطفیٰ نواز سے کھوکھر سے استعفی طلب کر لی۔ ان سے ملاقات پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر نائک نے ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ آصف علی زرداری ان کے حالیہ بیانات سے بہت نالاں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری ان کے بیانات سے زیادہ نالاں ہیں۔ آصف علی زرداری تو کسی صورت میں کسی حلقے سے لڑائی مول لینے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ انہوں نے فرمائش کر دی کہ مجھے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کہیں کہ وہ سینٹ سے مستعفی ہو جائیں۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کا قصور کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اعظم سواتی کے بارے میں ایک بیان دیا اور انہوں نے سینٹ میں اپنے حلقہ احباب کی وجہ سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ یہ اظہار یکجہتی کچھ حلقوں کے لیے ناگوار تھی، ان کو یہ اظہار یکجہتی نے ناراض کر دیا، لیکن مصطفیٰ نواز ایک پڑھے لکھے سینیٹر ہیں، انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بڑا مقام پیدا کیا اور ان کے لیے کوئی سینٹ کی نشست ان کے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے آصف علی زرداری کی فرمائش اسی وقت پوری کر دی جو انہیں پیغام ایچ نائک نے پہنچایا، تو انہوں نے فوری طور پر مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر فوری طور پر اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ وہ اگلے روز چیئرمین سینٹ کے پاس استعفی دے دیں گے۔ ایک صورت یہ ہوتی کہ وہ استعفی اپنے پارٹی کے سربراہ کو بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید مستعفی نہیں ہونا چاہتے، ریکنسیڈر وہ کریں، لیکن انہوں نے براہ راست مستعفی ہونے کے لیے خود جا کر بڑی شان کے ساتھ
چیئرمین سینٹ کو اپنا استعفی پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کھوکھر برادران کا اسلام آباد کی سیاست میں کیا رول ہے۔ میں پچھلے 50 سال سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میں حاجی نواز کھوکھر کو کم و بیش 40-45 سال سے جانتا ہوں۔ وہ 3 بار قومی اسمبلی کے رکن رہے، ڈپٹی اسپیکر رہے، پھر وفاقی وزیر بھی رہے۔ انہی کے وہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی پہچان رہے، قوت کا باعث رہے ہیں، اور آصف علی زرداری بھی ان پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے۔ کم و بیش 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے آج اگر حاجی نواز کھوکھر زندہ ہوتے تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر ان کے صاحبزادے کو استعفی دینے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کافی عرصہ سے ان ایزی فیل کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ تو دیا، لیکن اس کے ساتھ فرمائشیں بھی ان کی بڑھتی رہی۔ فرمائشیں یہ ہوئی کہ لانگ مارچ ہو یا کوئی اور جلسہ بڑا ہو، بلاول بھٹو کی سیاسی قوت کا مظاہرہ ہو، تو اسلام آباد سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بلایا جاتا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر اسلام آباد کے اندر ایک پارٹی کی قوت محسوس کی جاتی ہے۔ وہ ایک 40-45 ہزار ووٹ رکھنے والے، اپنے ذاتی ووٹ رکھنے والے لیڈر ہیں۔ وہ اس حد تک کسی جماعت کے ٹکٹ کے محتاج ہیں، کوئی پاپولر جماعت اگر ان کے ساتھ مل جائے تو وہ سب سے زیادہ ووٹ لے لیتے، لیکن انہوں نے جتنے الیکشن یہاں لڑے پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا، حالانکہ ان کے لیے مسلم لیگ نون میں بھی جگہ تھی، اس کے لیے ان کے لیے دوسری اور جگہ بھی جگہ بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے کسی اور جماعت کی طرف نہیں دیکھا۔ انہیں بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی کا ترجمان بنایا گیا۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ ایک دن پتہ لگا کہ انہوں نے اس منصب سے بھی استعفی دے دی۔ ظاہر ہے کوئی خوشی سے تو نہیں دیتا ان کو۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو بگائے مصطفیٰ نواز کھوکھر پارٹی کی بعض پالیسیوں پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں، وہ پسند نہیں کی جاتی۔ پھر جب یہ گورنمنٹ بنی تو آصف علی زرداری نے انہیں وزیر مملکت برائے انسانی حقوق بنانے کی پیشکش کی۔ اس زمانے میں تو شاید کوئی معمولی سی بھی کوئی چیز پیش کسی کو کی جائے انکار نہیں کرتا، انہوں نے وہ وزارت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک لحاظ سے انہوں نے آصف علی زرداری کے منہ پہ دے ماری وزارت۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں وزیر مملکت بن کر کیا کروں گا اگر میں اپنے حلقے کے کچھ لوگوں کو ملازمت بھی نہ دے سکوں تو میری ناراضگیاں بڑھ جائیں گی۔ سو انہوں نے وزارت قبول نہیں کی، لیکن کبھی انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ وہ پارٹی بدل کر جا رہے ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ رہے۔ اور اب بھی انہوں نے جب استعفی دے دیا تو یہ بھی پارٹی ڈسپلن کا تقاضا تھا کہ وہ سیاست کی اس قربانگاہ پر اپنی بلی چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ لیت و لال سے بھی کام لے سکتے تھے، جس طرح کہ بازی میں بابر اعوان نے سے استعفی مانگا گیا تو وہ بھی ٹال بٹور کرتے رہے، اور آخری دنوں میں انہوں نے سینٹ کی سے استعفی دے کر تحریک انصاف میں پناہ لے لی۔ بہرحال یہ کمال کی بات تو ہے کہ بڑے وقار کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنی پارٹی کی حکم پر استعفی دے دی۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اسے مختلف مراحل پر جگہ جگہ
کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے ایک سیمینار میں وہاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور جن لوگوں نے لگائے ان کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن جو لوگ وہاں حکومت کے حامی اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز موجود تھے، ان کے منہ میں گھنگنیاں پڑی ہوئی تھیں. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کے اس جرم پر بلاول بھٹو زرداری کو معافی مانگنی پڑی. انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ میں نادم ہوں، تو آصف علی زرداری نے ان کو استعفے سے بچا لیا، ورنہ ان کے بھی استعفے کی قربانی دینی پڑتی. پھر اعظم تارڑ مسلم لیگ نون کے تیزی کے ساتھ مناسب طے کر دے گئے، وہ قائد ایوان بھی بنے. پھر قائد حزب اختلاف نہ بن سکے، لیکن جب قائد ایوان بنے اور پھر وزیر قانون اور انصاف بنے، ان کو بھی پارٹی نے فارغ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ وزارت سے استعفا دیں. بہرحال مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس تو یہ ایک سینٹ کی رکنیت ہی تھی، وہ انہوں نے پارٹی کو واپس کر دیا. مجھے یاد ہے کہ حاجی نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ جو اس علاقے میں ان کا تعلق ہے، وہ روزانہ F10 میں اپنی رہائش گاہ پر ڈیرا لگاتے. ایک انہوں نے وقت مقرر کیا ہوتا، پورے شہر سے لوگ انہیں ملنے آیا کرتے تھے. سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا. اور نواز کھوکھر کی ایک شہرت تھی کہ وہ لوگوں کے کام کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور طاقتور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے. یہ ممتاز تاجی کا گھرانہ، ظفر کھوکھر، افضل کھوکھر اور یہ فرق تاجی، یہ سارا ایک گھرانہ ہے. اس شہر میں ان کی ایک سیاسی قوت ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہتے ہوئے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے نواز کھوکھر کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی خلا پوری قوت سے پورا کیا. وہ اگرچہ F10 کی اس رہائش گاہ میں نہیں رہتے جہاں ان کے والد محترم رہ رہے تھے، وہ تھوڑے سے دور فاصلے پر ان کا گھر ہے، لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ F10 میں بیٹھتے ہیں اور اس سیاسی مرکز کو بحال رکھا ہوا ہے، اس کی رونقیں بحال رکھی ہوئی ہیں. وہ لوگوں سے ملتے ہیں اب بھی، جبکہ ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، تو جہاں تک ان کا کام ہو سکتا ہے وہ کام کرتے ہیں. ایک لحاظ سے یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کی اس کو قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیپلز پارٹی میں نیر بخاری بھی ہیں اور بھی لوگ بھی ہیں، لیکن کھوکھروں کی بڑی وہاں پر ایک قوت ہے. یہ بھی ایک آج میں بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ حاجی نواز کھوکھر کی سیاسی جانشین ہونے کا ثبوت بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر نے فراہم کیا ہے. لہذا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتیں مصطفیٰ نواز کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دینے کے لیے تلاش کریں گی. اب فیصلہ کرنا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہی رہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا جو تھوڑا بہت یہاں ووٹ بینک ہے اسی کو گزارا کرتے ہیں، یا مسلم لیگ نون جوائن کرتے ہیں، یا PTI جوائن کرتے ہیں. یہ تو ان پہ منحصر ہے. لیکن میں ایک بات آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ سن 2002 کے لگ بھگ بات ہے، حاجی نواز کھوکھر مسلم لیگ نون میں واپس آنا چاہتا. میں اس وقت ایک پیغام لے کر میاں نواز شریف کے پاس گیا تھا، لیکن بات آگے نہیں بڑھی. اس لیے میاں نواز شریف نے خوشی کا اظہار کیا کہ حاجی نواز کھوکھر کو ہم پارٹی میں واپس لیتے ہیں، کیونکہ حاجی نواز کھوکھر ہی نے کہ ایک جرات مندانہ اقدام کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا قیام
ان کی رہائش گاہ پر عمل آیا تھا. انہوں نے اس وقت کے صدر غلام اسحاق کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. لیکن مسلم لیگ نون کے یہاں جو بونے لیڈر تھے، سیاسی لحاظ سے بونے لیڈر تھے، انہوں نے حاجی نواز کھوکھر کی ری انٹری نہیں ہونے دی. لیکن بہرحال پھر 20 سال سے حاجی نواز کھوکھر نے بھی پارٹی نہیں تبدیل کی. وہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور پیپلز پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے اس دنیا سے چلے گئے. ہمیں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ بات بھی آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی کوئی پارٹیاں بدلنے والے نہیں ہیں. لیکن جب پارٹیوں کے اندر سانس لینا مشکل بنا دیا جائے، پارٹیوں کے اندر زندہ رہنا مشکل بنا دیا جائے، تو پھر لوگ اس بات کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں. شکریہ.